الحمد للہ ذی المجد والعلا خالق الارض ومالک السماء والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ دو شعر نعت پاکیں مل کے پڑھیے۔ نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا۔ حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام میرے ماموں جنہوں نے یہ پروقار محفل منعقد فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال عزت آبرو میں مزید برکت رحمت عطا فرمائے، اور جتنی بھی دور و نزدیک سے مہمان تشریف لائے اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے۔ سامعین کرام، یہ محفل چونکہ 11ویں شریف کے نام سے موسوم ہے، تو چونکہ حضور پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی شہباز لامکانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر ذات ولی ہیں، اس پر سب کا اتفاق ہے۔
تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ولی کی تعریف جانی جائے، ولی کہتے کسے ہیں۔ اس کی علماء نے مختلف تعریفیں بیان کی ہیں۔ کسی نے کہا کہ ولی کا معنی، قاموس لغت کی کتاب ہے، اس کے اندر علماء اس کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ اس کا معنی قریب ہونا، نزدیک ہونا ہے۔ اور اسی طرح دیگر علماء نے اس کی تعریف یوں بیان کی ہے کہ اس کا معنی مددگار، قریب ہونا، نزدیک ہونا۔ لیکن ایک آسان سی تعریف آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کا مفہوم ہے۔ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، تمام لوگ کھڑے ہوں گے، اپنے اپنے اعمال ناموں کو اٹھائے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور ان میں ایک چمکتے ہوئے لوگ بھی ہوں گے جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ کیا وہ لوگ نبی ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ صدیق ہوں گے؟ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ کیا وہ شہید ہوں گے؟ شہداء کے اندر ان کا شمار ہوگا؟ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھر کون ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ میری امت کے اولیاء ہوں گے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی کون ہوتا ہے؟ تو پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا رأوا ذکر اللہ، کہ جن کو دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے، کہ جن کو دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے نوع انسانی کی ہدایت کے لیے نبی اور رسولوں کا انتظام فرمایا، جس کی ابتدا رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائی، اور جس کی انتہا اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہدایت جیسے فریضہ کی تکمیل کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں مبعوث ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی مے کا پیالہ پلایا۔ کون سی توحید ہے؟ جسے شاعر یوں بیان کرتا ہے کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ پھر وہ جب توحید کی میں کا پیالہ جناب حضرت ابو بکر پیتے ہیں تو صدیق اکبر بنتے ہیں، عمر پیتے ہیں تو فاروق اعظم بنتے ہیں۔ وہ عمر جو فرماتے ہیں کہ میں اونٹوں کی قطار کو سیدھا نہیں کر سکتا تھا، جب توحید کی میں کا پیالہ اپنے لبوں کے ساتھ لگایا تو پھر وہی عمر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے لگے۔ جناب حضرت عثمان نے جب توحید کی میں کے پیالے کی ٹھنڈک اپنے سینے میں پائی تو پھر عثمان ذو النورین بنے۔ وہ عثمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، کشانہ اقدس پہ آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ اس کے بعد حضرت
حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت فرماتے ہیں، اجازت دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد جناب حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، پاک نبی علیہ السلام چرپائی سے اٹھ جاتے ہیں اور اجازت فرماتے ہیں۔ جب یہ ماجرا دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، میرے ماں باپا پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بابا جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے، آپ اسی طرح آرام فرماتے رہے۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ اسی حالت میں لیٹے رہے، لیکن جب باری حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی، آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس میں کیا ماجرا ہے؟ جناب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں میں محمد اس سے کیوں نہ حیا کروں؟ اور جب یہ توحید کی ماں کا پیالہ جناب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا تو شیر خدا بنے، حیدر کرار بنے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ جس وقت تھے ان کی خدمت میں وہ بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن جو وقت گزرتا گیا لوگوں کی دین سے دوری ہوئی، اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا تھا، کسی نئے نبی نے نہیں آنا تھا، کسی نئی شریعت نے نہیں آنا تھا۔ اللہ رب العزت نے 4 صدی ہجری میں پیروں کے پیر روشن ضمیر قطب ربانی شہباز مکانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا، جن کے بارے میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آنے والے کوئی عام شخص نہ تھے بلکہ غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ فرماتے ہیں شیخ سعدی کا شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک کی ولیوں میں ایسی شان ہے جیسے حضور نبی کریم کی نبیوں میں شان ہے، یعنی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء والرسل ہیں، اسی طرح حضور پیران پیر سید الاولیاء والاقطاب ہیں۔ اور یہاں تک ہی نہیں بلکہ جن کی بشارتیں خدا کا انعامدار مدنی تاجدار جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جو کہ حضور پیران پیر روشن ضمیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، آپ فرماتے ہیں ولادت کی رات ہے، آنکھ لگتی ہے، آنکھ کا لگنا ہے کہ مدینے والے سے جا لگتی ہے، آنکھ لگتی ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زیارت سے مشرف فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک طرف صحابہ موجود ہیں، ایک طرف ولی اور کتب موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا صالح آتاک اللہ ابنن ہوا ولی محبوبی و محبوب اللہ وسیکون لہو شان فی الاولیاء والاقطاب کشانی بین الانبیاء والرسل۔ پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو صالح اللہ تجھے ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جو مادرزاد ولی بھی ہے، میرا محبوب بھی ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے، اور اس کی انقریب ولیوں اور کتبوں میں ایسی شان ہوگی جس طرح مجھ محمد کی نبی اور رسولوں میں شان ہے۔ تو پھر کیوں نہ کہیں کہ کیا ترانہ ہے غوث الورا کا، کیا گھرانہ ہے غوث الورا
جن کے تلووں کو چومے فرشتے، ہاں وہ نانا ہے غوث الورا کا، ہاں وہ نانا ہے غوث الورا کا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی شان ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور پیران پیر غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ فرماتے تھے، لوگوں کو جب واعظ فرماتے تھے 13 زبانوں میں گفتگو فرماتے تھے۔ حضرت عبدالرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے ایک بلند پایہ عالم تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری برگاہ میں ایک دن حضور پیران پیر روشن ضمیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید نے عرض کی کہ حضور میرے پیر جب واعظ فرماتے ہیں نا تو لوگ بے ہوش ہو جایا کرتے ہیں۔ تو آپ نے اتنا سنا نا، اپنے وقت کے بلند پایہ عالم تھے، بہت مشہور تھے، اتنا سنا تو کہنے لگے کہ ایویں بابا ہے، تصوف پھیلاتا ہے۔ تو آپ چادر اوڑھ کر مجلس واعظ میں حاضر ہو گئے۔ جب حضور پیران پیر روشن ضمیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی ایک آیت کی پہلی تفسیر بیان کی، دوسری تفسیر بیان کی، تو حضرت عبدالرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سر ہلاتے رہے کہ یہ تو آتی ہے۔ حتیٰ کہ 11 تفاسیر بیان کی، حضرت عبدالرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سر ہلاتے رہے اور مرید کی طرف دیکھ کر کہنے لگے یہ تو میں نے بھی پڑھ رکھی ہیں، یہ تو میں نے بھی پڑھ رکھی ہیں، یہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ جب 12ویں تفسیر بیان کی نا تو حیرانگی سے تکنے لگے کہ یہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ 40 تفاسیر بیان کرنے کے بعد حضور پیران پیر روشن ضمیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو کال کی بات ہی اب حال کی بات کرتے ہیں۔ کال کہتے ہیں شریعت کو، حال کہتے ہیں تصوف، اندرونی حالت۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو کال کی بات ہی اب حال کی بات کرتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، حضرت عبدالرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے چادر کو ہٹایا نا تو آپ کی قدموں میں گر کر کہنے لگے حضور کال میں لوگ بے ہوش ہیں، حال میں کیا عالم ہوگا؟ حضور کال میں لوگ بے ہوش ہیں، حال میں کیا عالم ہوگا؟ اسی طرح یہ تو آپ نے فرمان سن رکھا ہے کہ قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ۔ حضور پیران پیر روشن ضمیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے اور یہ آپ کی شان ہے۔ تو جب یہ فرمایا نا تو حضرت شاہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان دنوں ریاضات و عبادات میں مصروف تھے، تو آپ نے روحانی طور پر یہ جب سنا نا، یہ فرمان سنا قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، تو اپنی گردن کو اتنا جھکایا کہ پیشانی زمین کو چھونے لگی اور فرمایا کہ قدم آقا علی راسی وعینی، کہ اے حضور آپ کے قدم میرے سر اور میری آنکھوں پر ہیں۔ اتنا کہنا تھا تو حضور پیران پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ ان قریب اس کو ولایت کے ہند کی ولایت ہند عطا فرمائی جائے گی، اسے ہند کی سلطنت عطا فرمائی جائے گی۔ دعائے خالق کائنات سے کہ مالک کائنات ہمیں حضور پیران پیر روشن ضمیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔